لیکن جب حضور ایسی حالت میں آئے جس میں آپ کی وفات ہوئی، یعنی آخر والی بیماری، جب حضور ایسی حالت میں آئے جس میں آپ کی وفات ہوئی تو وہ اتنا تیز برس تھا کہ بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے. جن کے درجے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے. تو کہتے ہیں جب حضور اس حالت میں آئے جس میں آپ کی وفات ہوئی، کنت انفس علیہ بالمعوذات، تو میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے حضور پہ دم کرتے تھے. ہوش نہیں رہتا تھا نا تو میں دم کرتی تھی، جو سنا تھا وہ کرتی تھی. میں وہی معوذات پڑھتی تھی حضور پر جو حضور پڑھتے تھے، اور کیا کرتی تھی وہ بتاتی ہے. وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِي، اور میں وہ پڑھی ہوئی چیز جو ہے حضور کے ہاتھ پہ دم کرتی تھی، اور پھر حضور کا ہاتھ حضور ہی پر پھراتی تھی، اس لیے کہ حضور جیسا کسی کا ہاتھ نہیں ہے. حضور ہاتھ پھراتے تھے نا، تو میں اپنا ہاتھ کیسے پھراؤں؟ کسی کا ہاتھ حضور جیسا تو ہے نہیں، تو میں پھر حضور ہی کے ہاتھ پہ دم کرتی، حضور کا ہاتھ حضور ہی پہ پھراتی تھی. یہ ادب ہے، کسی کا ہاتھ حضور جیسا نہیں. لیکن کچھ عقل سے پیدل لوگ بڑی برانہ بشر و مثلکم کہہ کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اور دنیا میں وہ قیامت انہوں نے کھڑی کر کے رکھی جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور وہ بے عزتی اسلام و مسلمانوں کی انہوں نے کی ہے کہ کسی نے نہیں کی، وہ بھی تاریخ میں نہیں ملے گا. یہ سمجھ لینا. وہ بنتے ہیں سب اہل توحید، اور پناہ لیتے ہیں سامراجیوں سے ہونیوں کے ہاں. اب سب کی زبانیں گمد ہے، نہ کوئی شرک کا فتویٰ ہے، نہ کوئی کفر کا فتویٰ ہے، نہ کوئی بدعت کی بات ہے. یہ سب انہیں ہضم ہو جاتا ہے. نہیں تو پھر مسلمانوں پر شرک کے، کفر کے، بدعت کے فتوے، قبر پرستی کے. یہ خدا پرست، ان کی ذرا خدا پرستی دیکھ لیجیے، یہ کتنے خدا پرست ہیں. اللہ ان کی نحوست سے لوگوں کو بچائے اور ان کی آفت سے بچائے، پوری امت کو بچائے. بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہمہ آفاق. ان بے ادبوں نے تنہا اپنے آپ کو بے ادب نہیں بنایا، بلکہ بے ادبی کی آگ پوری دنیا میں انہوں نے لگا دی، جلا دیا. کسی لائق نہیں. 75% جو ہیں سنی کہلانے والے، 25% وہ بھی مشکل سے شیعہ ہیں. اہل تشیع سب میدان میں کھڑے ہوئے، مقابلہ آ رہا ہی ہو رہا ہے. یعنی ہم کو آزاد رہنے تو، تم آزاد ہو ہم کو بھی آزاد رہنے، بس صرف اتنی بات ہے. اور یہ 75% کا ہے خدا جانے، کوئی دکھائی نہیں دیتا. ان کے یہاں کیا تلوار کو لے کے ناچنا ہے، یا بال کھول کر کے عورتوں کو نچانا ہے. اب یاد آ رہا ہے کہ کدھر جائیں. قدرت ایک دن تو دکھاتی ہے. خوب ناچ رنگ کیا ہے. فلسطین جب جل رہا تھا نا تو خوب ناچ رنگ چل رہا تھا سب انہی لوگوں کے. اس میں ہل اور حرم دونوں اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے. اسی لیے کسی عارف نے کہا، وہ گلا جفائے وفا نما، جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کرو بدھ قدے میں اگر بیاں تو کہے صنم بھی ہری ہری. کہا وہ ظلم زیادتی جو نام نہاد مسلمانوں نے مسلمانوں پر کی ہے، خاص طور سے اہل حرم میں. تو کہا اگر یہ بدھ قدے میں بیان کرنے لگوں تو بدھ بھی چلا اٹھے ہری ہری، کہ اے مولا ایسا بھی ظلم ہوتا ہے؟ کیا غیروں کے ظلم کا رونا ہے، اپنوں نے جو کیا وہ کسی نے نہیں کیا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کسی اور نے آپ کو نہیں جلایا ہے، آپ کے گھر والوں نے ہی آپ کو پھونک دیا. میں کس کا گلہ کرنے جاؤں؟ دیکھ لینا آپ آنکھ کھول کر کے. تو کسی کے ہاتھ حضور جیسے نہیں، یہی کہہ رہا ہے. کہتی تھی حضور چونکہ ہاتھ پھراتے، اب تو حضور کے جیسا کسی کا ہاتھ، تو میں حضور ہی کے ہاتھ پہ دم کر کے حضور کو پھراتی تھی. دیکھا یہ ادب ہے. نہیں تو اپنے ہاتھ پہ دم کر کے پھرتی. پھونکنے کا معاملہ پھونک دیا،
لیکن جب ہاتھ پھرانے کو ہوا تو کسی کا ہاتھ حضور نے ایسا، تو حضور کا ہاتھ حضور پر پھراتی تھی. قربان جائیں اس ادب کے، ماشاء اللہ کیا ادب ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. متفق علیہ، یہ حدیث جو آپ نے سنی متفق، یعنی بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف.